وسیم محمد روحی صاحب ہم کریں گے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ وقت کے مقررہ پر تشریف لائیں تاکہ مجلس کا آغاز کیا جا سکے. آگے جناب حافظ عمری صاحب سے دستخط گزارش ہے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں. فوکس لائٹ جو ہے نا ڈسٹرب کرے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمحريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا صدق الله العلي العظيم. جناب حافظ محمد عبیر صاحب تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے. حضرات ہماری فہرست میں منظوم مناظران عقیدت کے لیے دو نام ہے. آئیے ایام فاطمیہ کی پہلی مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. آئیے قبل اس کے کہ میں تمہیداً کچھ گفتگو کروں. آواز دے رہا ہوں جناب رسول احمد صاحب کو کہ وہ منظوم مناظران عقیدت پیش کریں. رسول احمد صاحب. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. ایک مطلب اور کچھ شعر بتا دیں خاص. خدا سے پوچھئے کیا ہے مقام زہرا کا. خدا سے پوچھئے کیا ہے مقام زہرا کا. نبی ہے باپ تو شوہر امام زہرا کا. نبی ہے باپ تو شوہر امام زہرا کا. یہاں سے کہ شعر بتا یہ احترام تو سنت ہے احترام کریں. یہ احترام
رسول کرتے تھے خود احترام زہرا کا، رسول کرتے تھے خود احترام زہرا کا، اور یہ راستے ہیں خدا کے غضب سے بچنے کا، یہ راستے ہیں خدا کے غضب سے بچنے کا، زباں پہ ذکر رہے صبح شام زہرا کا، نبی ہے باپ تو شوہر امام زہرا کا، اور مقام فضا و قمر بھی کیوں نہ اونچا ہو، مقام فضا و قمر بھی کیوں نہ اونچا ہو، ہے ایک کنیز تو ہے ایک غلام زہرا کا، ہے ایک کنیز تو ہے ایک غلام زہرا کا، ایک پیغام خدا کا، خیال پردے کا رکھنا ہے گھر کے اندر بھی، خیال پردے کا رکھنا ہے گھر کے اندر بھی، جو صنف نسوا ہے سن لے پیام زہرا کا، نبی ہے باپ تو شوہر امام زہرا کا، فدق کا ذکر ضروری ہے برملا کہیے، فدق کا ذکر ضروری ہے برملا کہیے، دفاع حق کے لیے ہے قیام زہرا کا، اور جو حر تھا حر علیہ السلام کہلایا، جو حر تھا حر علیہ السلام کہلایا،
सितम ढाए, नबी के बाद है उम्मत ने जो सितम ढाए, उसे ना भूलेगा कोई गुलाम ज़हरा का। और जो लोग भेजते लानत हैं इनके कातिल पे, जो लोग भेजते लानत हैं इनके कातिल पे, जो लोग भेजते लानत हैं इनके कातिल पे, उन्हीं को मिलता है मजलिस में जाम ज़हरा का, उन्हीं को मिलता है महफिल में जाम ज़हरा का। सिलसिले का आखिरी शेर, उन्हीं के वास्ते कौसर है और जन्नत है, उन्हीं के वास्ते कौसर है और जन्नत है। दुरूद पढ़े के जो लेते हैं नाम ज़हरा का, नबी है बाप तो शौहर इमाम ज़हरा का। मक्ते का शेर, खुदा के फजल से कैस खुश नसीब है वो, खुदा के फजल से कैस खुश नसीब है वो, जहाँ में जो भी है शायर गुलाम ज़हरा का, जहाँ में जो भी है शायर गुलाम ज़हरा का। नबी है बाप तो शौहर इमाम ज़हरा का। सुभान अल्लाह। ये थे जनाब रसूल अहमद साहब नज़राना अक़ीदत पेश कर रहे थे, कभी फिदक की बात कर रहे थे, कभी रिश्तों की बात कर रहे थे। आज करके उनके मिसरा के रसूल करते थे खुद एहतराम ज़हरा का। समात फरमाए चार मिसरे कि खुदा के वास्ते एक नेक काम तो कर, खुदा के वास्ते एक नेक काम तो कर, जिसे सलाम करे हक उसे सलाम तो कर। खुदा के वास्ते एक नेक काम तो कर, जिसे सलाम करे हक उसे सलाम तो कर। जो तुझको देना नहीं है फिरक न दे लेकिन, जो तुझको देना नहीं है फिरक न दे लेकिन, रसूल पाक की बेटी का एहतराम तो कर। आइए हज़रात, इन्हीं मिसरों के बाद मैं आवाज़ में जनाब राशिद अल्लारी साहब को कि वहाँ और नजराना के पेश करें और आप इनका इस्तेमाल बुलंद नारे सलवात से करें।
نعرہ سلوات صلی علی محمد وآل محمد دروازے کا گرنا تیرے اوپر زہرا دروازے کا گرنا تیرے اوپر زہرا دروازے کا گرنا تیرے اوپر زہرا اف پس لیوں کا ٹوٹ نہ گر کر زہرا اف پس لیوں کا ٹوٹ نہ گر کر زہرا محسن کی شہادت وہ شکم میں تیرے محسن کی شہادت وہ شکم میں تیرے ہر ظلم صحابہ دے پیمبر زہرا ہر ظلم صحابہ دے پیمبر زہرا نعرہ صلوات سلام کے چند اشعار ہیں سماعت فرمائیں ہیں جو معراج کمالات کا پہکر زہرا ہیں جو معراج کمالات کا پہکر زہرا کیوں نہ ہو مرسل اعظم کی میں دختر زہرا کیوں نہ ہو مرسل اعظم کی میں دختر زہرا اور عقل ہے دنگ کے 18 برس کے سن میں عقل ہے دنگ کی 18 برس کے سن میں علم و عرفاں کا نظر آئیں سمندر زہرا علم و عرفاں کا نظر آئیں سمندر زہرا اوال زہرا میں ائمہ ہیں خدا کی حجت سماعت فرمائیں گے شعر کو بطور خاص کہ آل زہرا میں ائمہ ہیں خدا کی حجت ہے مگر ان کے لیے باعث حجت زہرا ہے مگر ان کے لیے باعث حجت زہرا اور کیوں نہ ہو زیر کے ساتھ سب کا تعارف ان سے کیوں نہ ہو زیر کے ساتھ سب کا تعارف ان سے جبکہ ہیں آیہ تطہیر کی محور زہرا جبکہ ہیں آیہ تطہیر کی محور زہرا اور ڈوب سکتا نہیں طوفان میں جہاز امت کا ڈوب سکتا نہیں طوفان میں جہاز امت ڈوب سکتا نہیں طوفان میں جہاز امت کشتی دین الہی کہیں لنگر زہرا کشتی دین الہی کہیں لنگر زہرا اور سیرت پاک محمد کی شہادت بن کر سیرت پاک محمد کی شہادت بن کر آپ ہیں مظہر کردار پیمبر زہرا
آپ ہیں مظہر کردار پیمبر زہرا، اور اپنے محبوب کو خالق نے کیا ہے جو عطا، اپنے محبوب کو خالق نے کیا ہے جو عطا، ہے مشیت کے خزانے کا وہ گوہر زہرا، ہے مشیت کے خزانے کا وہ گوہر زہرا۔ نعرہ صلوات۔ اور یاد ہے بحر عمل جس کو حدیث ثقلین، یاد ہے بحر عمل جس کو حدیث ثقلین، اس نے سمجھا تجھے قرآن کے برابر زہرا، اس نے سمجھا تجھے قرآن کے برابر زہرا، اور عورتوں کے لیے ایک بار نعرہ صلوات۔ عورتوں کے لیے سیرت کا نمونہ بن کر، عورتوں کے لیے سیرت کا نمونہ بن کر، آپ ہیں مظہر کردار پیمبر زہرا، آپ ہیں مظہر کردار پیمبر زہرا، اور عرش پر ہے جو فضیلت ہے بیاں سے باہر، عرش پر ہے جو فضیلت ہے بیاں سے باہر، فرش پر 11 اماموں کی ہے مادر زہرا، فرش پر 11 اماموں کی ہے مادر زہرا، اور پنجتن کیا ہیں کیا حق نے تعارف ان سے، پنجتن کیا ہیں کیا حق نے تعارف ان سے، ایسا رتبہ ہوا ہے کس کو میسر زہرا، ایسا رتبہ ہوا ہے کس کو میسر زہرا، احترام اس سے سوا ہو نہیں سکتا ممکن، احترام اس سے سوا ہو نہیں سکتا ممکن، تیری تعظیم کو اٹھتے ہیں پیمبر زہرا، تیری تعظیم کو اٹھتے ہیں پیمبر زہرا، اور تھے محمد کے لیے نعرہ صلوات، تھے محمد کے لیے سینہ سپر جیسے علی، تھے محمد کے لیے سینہ سپر جیسے علی، ویسے حیدر کے لیے آپ ہیں حیدر زہرا، ویسے حیدر کے لیے آپ ہیں حیدر زہرا، اگر گھر جلا تن پہ گرا در ہوئے محسن بھی شہید، گھر جلا تن پہ گرا در ہوئے محسن بھی شہید، اور تو کرتی رہی سجدہ داور زہرا، اور تو کرتی رہی سجدہ داور زہرا، اور پنجتن کیا ہیں کیا حق نے تعارف ان سے، ایسا رتبہ ہوا ہے کس کو میسر زہرا، احترام اس سے سوا ہو نہیں سکتا ممکن، احترام اس سے سوا ہو نہیں سکتا ممکن، تیری تعظیم کو اٹھتے ہیں پیمبر زہرا، تیری تعظیم کو اٹھتے ہیں پیمبر۔ نعرہ صلوات۔ مشیت کے خزانے کا وہ گوہر زہرا، یہ تھے جناب راشد رضا نجوی صاحب، اچھے اچھے شام سے نواز رہے تھے، آپ محظوظ ہو رہے تھے کہ تیرے آقا کے نام فقط ان پر تحریر ہے زہرا، تیرے آقا کے نام فقط ان پر تحریر ہے زہرا، میرے ترکش میں جتنی لعنتوں کے تیر ہے زہرا، میری ترکش میں جتنی لعنتوں کے تیر ہے زہرا، ہے آیات ثنا قرآن میں اور قرآن ہر گھر میں، ہے آیات ثنا قرآن میں اور قرآن ہر گھر میں، ہے اپنے گھر کے اندر اور عالمگیر ہے زہرا، ہے اپنے گھر کے اندر اور عالمگیر ہے زہرا، کہ نزول آئے تطہیر کے میثاق اہل بیت، نزول آئے تطہیر کے میثاق اہل بیت، اور ایسے طاہروں میں مرکز تطہیر ہے زہرا۔ آئیے حضرات، انہی مثلوں کے بعد میں آواز دوں جناب ڈاکٹر شمیم احمد صاحب شمیم کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔
بھائی جو پیچھے بیٹھے میں وہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. آپ ان کے سامنے بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب نصیر اعظمی صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ لوگ سے گزارش ہے کہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے سے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. کسی نا ٹھیک ہے حضرات، 4 مصروں سے آغاز کیا چاہتا ہوں. عرض کیا ہے، یہ مجلسیں ہیں کیا حسینی نظام ہے. یہ مجلسیں ہیں کیا حسینی نظام ہے. نام حسین لب پہ میرے صبح و شام ہے. یہ مجلسیں ہیں کیا حسینی نظام ہے. نام حسین لب پہ میرے صبح و شام ہے. اور محکم یقین ہے آتی ہیں مجلس میں فاطمہ. محکم یقین ہے محکم یقین ہے آتی ہیں مجلس میں فاطمہ. اہل عزا کا آپ کو بی بی سلام ہے. اہل عزا کا آپ کو بی بی سلام ہے. یہ مجلسیں ہیں کیا حسینی نظام ہے. نام حسین لب پر میرے صبح و شام ہے. محکم یقین ہے آتی ہیں مجلس میں فاطمہ. اہل عزا کا آپ کو بی بی سلام ہے. صلوات پڑھیں حضرات. عرض کرتا ہوں کہ خوب ہے یہ بھی عنایت زینب دلگیر کی. خوب ہے یہ بھی عنایت زینب دلگیر کی. ہم کو جو حاصل ہوئی دولت غم شبیر کی. کیا کہنا واہ واہ واہ. ہم کو جو حاصل ہوئی دولت غم شبیر کی. خوب ہے یہ بھی عنایت زینب دلگیر کی. ہم کو جو حاصل ہوئی دولت غم شبیر کی. اور فاطمہ زہرا کے ٹوٹے دل کو کچھ راحت ملی. فاطمہ زہرا کے ٹوٹے دل کو کچھ راحت ملی. ہم نے روداد علم کاغذ پہ جب تحریر کی. ہم نے روداد علم کاغذ پہ جب تحریر کی. صلوات میری حضرات. عرض کیا ہے کہ غم کا ہمیں شعور ہوا کربلا کے بعد. ملا غم کا ہمیں شعور ہوا کربلا کے بعد. گوہر بنے ہیں اشک عذاب کربلا کے بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ. غم کا ہمیں شعور ہوا کربلا کے بعد. گوہر بنے ہیں اشک عذاب کربلا کے بعد. اتنا شدید وار تھا انکار شاہ کا. اتنا شدید وار تھا انکار شاہ کا. بیعت کا نہ سوال ہوا کربلا کے بعد. بیعت کا نہ سوال ہوا. اور ظلمت کے پیرہن کو کیا اس نے چاک چاک. ظلمت کے
پیرہن کو کیا اس نے چاک چاک، پھیلی کچھ ایسی حق کی ضیا کربلا کے بعد، اور منزل بقا کی راہ فنا سے گزر کے ہے، منزل بقا کی راہ فنا سے گزر کے ہے، راہ فنا سے گزر کے ہے، یہ راز بے بہا کے کھلا کربلا کے بعد، منزل بقا کی راہ فنا سے گزر کے ہے، یہ راز بے بہا ہے کھلا کربلا کے بعد، اور کیوں رخت سے نہ دیکھیں اسے عرش کے مکین، کیوں رخت سے نہ دیکھیں اسے عرش کے مکین، ناز ارم ہے دشت بلا کربلا کے بعد، واہ 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 واہ، ناز ارم ہے دشت بلا کربلا کے بعد، اور شعر یوں ہے کہ فتووں کی آندھیوں میں بھی روشن ہے آج تک، فتووں کی آندھیوں میں بھی روشن ہے آج تک، ایسا چراغ حق کا جلا کربلا کے بعد، ایسا چراغ حق کا جلا کربلا کے بعد، اور تیرا ہے شکریہ اے غم شاہ مشرقین، تیرا ہے شکریہ اے غم شاہ مشرقین، ہر غم کی ہم نے پائی دوا کیا کہنا کربلا کے بعد، ہم تیرا ہے شکریہ اے غم شاہ مشرقین، ہر غم کی ہم نے پائی دوا کربلا کے بعد، اور دریا سے پیاس لے کے نکل آیا تشنہ لب، دریا سے پیاس لے کے نکل آیا تشنہ لب، دیکھی گئی نہ ایسی وفا کربلا کے بعد، دیکھی گئی نہ ایسی وفا کربلا کے بعد، اور زندان میں سکینہ طرف پر گزر گئی، زندان میں سکینہ طرف پر گزر گئی، ایک پل بھی چین مل نہ سکا کربلا کے بعد، خون شہکا دی کی مردہ رگوں میں رواں ہوا، خون شہکا دی کی مردہ رگوں میں رواں ہوا، اسلام کو ملی ہے بقا کربلا کے بعد، اور کٹ جائے سر نہ ظلم کے آگے کبھی جھکو، کٹ جائے سر نہ ظلم کے آگے کبھی جھکو، انسان کو یہ درس ملا کربلا کے بعد، انسان کو یہ درس ملا کربلا کے بعد، اور شعر یوں ہے کہ جور و ستم کے قصر کی بنیاد ہل گئی، جور و ستم کے قصر کی بنیاد ہل گئی، برپا وہ انقلاب ہوا کربلا کے بعد، جور و ستم کے قصر کی بنیاد ہل گئی، برپا وہ انقلاب ہوا، برپا وہ انقلاب ہوا کربلا کے بعد، اب بنت علی کے عزم نے آخر بچھا دیا، واہ واہ واہ، صلوات بھیجیں حضرات، جور و ستم کے قصر کی بنیاد ہل گئی، جور و ستم کے قصر کی بنیاد ہل گئی، جور و ستم کے قصر کی بنیاد ہل گئی، برپا وہ انقلاب ہوا کربلا کے بعد، کربلا کے بعد، واہ واہ واہ، برپا وہ انقلاب ہوا کربلا کے بعد، اور شعر دیکھیں کہ قاتل بنت علی کے عزم نے آخر بچھا دیا، واہ، بنت علی کے عزم نے
आखिर बिछा दिया कातिल के घर में फर्श अज़ा। करबला के बाद कातिल के घर में फर्श अज़ा, करबला के बाद और बारिश रुकी आंखों की आबिद की आंख से, बारिश रुकी ना अशकों की आबिद की आंख से, दिल पर वो छाई गम की घटा। करबला के बाद बारिश रुकी ना अशकों की आबिद की आंख से, दिल पर वो छाई गम की घटा। करबला के बाद और शाहिद अभी भी इस पे कलामे शमीम है। बोला था अभी भी इस पे कलाम मजीद है, शाहिद अभी भी इस पे कलामे शमीम है। कलाम शमीम है। शाहिद अभी भी इस पे कलामे शमीम है। शेरों को एक लहजा मिला करबला के बाद। शाहिद अभी भी इस पे कलामे शेरों को एक शमीम, लहजा मिला, शेरों को एक लहजा मिला करबला के बाद। डॉक्टर शमीम अली आबादी साहब बायत का ना सवाल हुआ करबला के बाद। पहले से साहब से नवाज रहे थे, आप महसूस हो रहे थे कि घुटन की वादियाँ होती हवा नहीं होती। एक सूरह फातिहा बराए हुस्न मानो मरहुमा बिनते हैदर मिर्ज़ा मरहूम पढ़ देने की गुजारिश है। एक बार अलम और 3 बार सूरह पढ़कर सूरह फातिहा जनाब मिर्ज़ा शब्बर नवाब मरहूम साहब, जनाब सैयद अमीरुल हसन मरहूम, जनाब सैयद कबीर अहमद मरहूम, मोहतरमा अशरफुन्निसा फरहा इस्माइल मरहूमा, मोहतरमा इशरत बेगम मरहूमा, मोहतरमा सज्जादी बेगम मरहूमा, हसीना बेगम बिनते इजहार हुसैन मरहूम के रूह को इशार फरमा दे। नाम हम पढ़ रहे हैं मिर्ज़ा शब्बर नवाब मरहूम, जनाब अमीरुल हसन मरहूम, सैयद कबीर अहमद मरहूम, अशरफुन्निसा फरहा इस्माइल मरहूमा, मोहतरमा इशरत बेगम मरहूमा, मोहतरमा सज्जादी बेगम मरहूमा और हसीना बेगम बिनते इजहार हुसैन मरहूम। ये तो डॉक्टर शमीम अली आबादी साहब अच्छे हिसाब से नवाज रहे थे। बैत का ना सवाल हुआ करबला के बाद। समाज फरमाए कि घुटन की वादियाँ होती हवा नहीं होती, घुटन की वादियाँ होती हवा नहीं होती, मरीज होते मरज की दवा नहीं होती, मरीज होते मरज की दवा नहीं होती, बराए नाम भी बुए वफा नहीं होती, बराए नाम भी बुए वफा नहीं होती। अरे गज़ब तो ये है अगर करबला नहीं होती, गज़ब तो ये है अगर करबला नहीं होती। नए उसूल ये सब खुद परस्त, नए उसूल ये सब खुद परस्त कर लेते, वज़ू शराब से करके नमाज पढ़ लेते, वज़ू शराब से करके नमाज पढ़ लेते। हज़रात अहम फातिहा की ये पहली मजलिस है और जिसको खिताब फरमाएंगे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नाज़िम शायर खतीब जनाब सैयद नसरुल हसन साहब, जिन्हें आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। लिहाजा मेरी सबसे गुजारिश है कि जो पीछे बैठे हैं वो आगे तशरीफ़ ले आए ताकि जो बाद में जो आए उनको दिक्कत ना हो।
میں صرف 2 مصرے جوش والی قوالی کے 2 مصرے سے حرف التماس لے کے ان کی بارگاہ میں چلتا ہوں کہ خوبانے مانی پہ چھری چل جاتی، خوبانے مانی پہ چھری چل جاتی، انسان اگر الفاظ نہ کرتا ایجاد۔ آئیے حضرات، میں دستبستہ گزارش کروں جناب نصیر آدمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر سے سامعین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ بس آپ تو تھوڑا اور آگے بڑھ جائیے گا، چلیے چھوڑ دیا باپو، وہاں آپ لگ ہی نہیں سکتے، کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، چھوڑ دیا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا و مقتدانا و حادینا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب الہی العالمین بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم و قاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال سیدۃ نساء العالمین ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد صلوات علیہ وسلم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ میری درخواست قبول فرما لیں گے، بہت پیچھے آپ لوگ بیٹھ گئے ہیں، اور چونکہ ہم سب بلا فصل کے ماننے والے ہیں تو ہمارے درمیان یہ فاصلہ اچھا نہیں معلوم ہو رہا ہے، تو ذرا سا قریب آ جائیے، یہ فاصلہ ختم کر دیجئے، مل کر کے بیٹھیں گے آپ حضرات تو ہمیں بھی ذرا بیٹے ادھر آئیے، آپ کہاں پیچھے جا رہے ہیں؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عمدہ عمر دے رکھی ہے، جوان سال ہیں آپ، دیوار کے چکر میں پیچھے پڑ گئے، اور ادھر آ جائیے آپ لوگ، ادھر اس طرف تشریف لائیے، سامنے آ جائیے، اور ادھر پیچھے سے بھی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ ادھر ذرا سا قریب آ جائیے،
اس لیے کہ جو لوگ بعد میں آئیں گے پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے آ کے بیٹھے، آپ پہلے سے آئے ہوئے ہیں تو آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ آگے کی صف میں بیٹھیں۔ میں آغاز مجلس میں التماس کروں گا کہ ایک بار عظمت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ پر مل جل کر بآواز بلند صلوات و شرف فرمائیں۔ اب ایک بار اور درخواست کرتا ہوں کہ ایک صلوات اتنی زور سے پڑھ دیجئے کہ مولانا مراد صاحب قبلہ کا دل ٹھہر جائے کہ الحمدللہ مجلس میں مجمع آ چکا ہے۔ اتنی زور سے پڑھیے کہ ان تک آواز پہنچ جائے۔ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ کرم، شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں عزائے فاطمیہ میں فرش عزائے زہرا پر بیٹھنے کا شرف عنایت فرمایا۔ ہر کس و ناکس کا مقدر نہیں ہے کہ وہ فرش پہ آ کے بیٹھے، اور کسی اور کو میسر بھی نہیں ہے صف عزا۔ یہ ہمارا ہی نصیب اور ہمارا ہی مقدر ہے، اور اس سے بڑا مقدر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم زندہ ہیں تو بھی فرش عزا سے وابستہ ہے، ہم رخصت ہو جاتے ہیں تو بھی فرش عزا سے وابستہ رہتے ہیں۔ آج کی یہ مجلس خود اس بات کی عکاس ہے اور مبین ثبوت ہے، مدلل ثبوت ہے کہ یہ مجلس ایک اور بآواز بلند صلوات شرف فرما دیا۔ خوشی لگی۔ ہمارے بڑے بھائی مولانا امان حسین صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، ایک بار اور آپ حضرات ان کے استقبال میں نعرہ صلوات شرف فرما دیجیے۔ ہم زندہ رہتے ہیں تو بھی فرش عزا سے وابستہ ہے، آپ کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے، اور ہم مر جاتے ہیں تو بھی فرش عزا سے جدا نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ایصال ثواب کی مجلس اس بات کا ثبوت ہے۔ شمیم بھائی، ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں، ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں۔ ہم اہل عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ اب اور فرمائیے، ہمارا مرنے والا مر کے بھی مرتا نہیں ہے۔ میں دو جملے بولوں گا اور میں موضوع کی طرف آ جاؤں گا۔ مجلس عزائے فاطمیہ کے سلسلے کی ہے، مگر ہم مرنے کے بعد بھی کیسے زندہ ہیں اس کا ثبوت چاہیے، اس کا واضح ثبوت، بالکل 2 اور 2 4 والا ثبوت میں ابھی پیش کر دیتا ہوں۔ ابھی یہاں ناظم مجلس نے آپ سے کہا فلاں 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 مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے، تو آپ سب نے سورہ فاتحہ پڑھا نہیں، آپ سب نے سورہ فاتحہ مرنے والوں کو ایصال کیا۔ ایصال کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس اس کو غور کر لیجیے آپ۔ ایصال کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلسل بچے ہمارے سنتے چلے آ رہے ہیں، جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، ایصال کر دیجئے، ایصال کر دیجئے، ایصال کر دیجئے۔ کبھی سوچا ایصال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایصال کہتے ہیں بھیجنے کو۔ جب آپ مرنے والے کو بھیج رہے ہیں تو کبھی بھی کوئی چیز کسی مردے کو نہیں بھیجی جاتی۔ بھیجنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھیج رہا ہے
وہ بھی زندہ ہے، جسے بھیجا جا رہا ہے وہ بھی زندہ ہے۔ ایصال ثواب خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم مرنے والے کو ایصال ثواب کر کے دنیا کو بتاتے ہیں ہم کل بھی زندہ تھے، ہم آج بھی زندہ ہیں۔ ہمارے یہاں موت کا کوئی تصور نہیں ہے، مگر یہ زندگی ہمیں ملی کیسے، یہ حیات ہمیں ملی کیسے؟ تو یاد رکھیے گا، بس ایک جملہ کہہ دوں، موت اور حیات کے فرق کو پہچاننا ہو تو یوں پہچانیے، در سیدہ سے دوری کا نام ہے موت۔ نہیں آپ کی بھی آواز آنی چاہیے بھائی، سب اتنا بڑا مجمع ہے نا تو پوری آواز آنی چاہیے۔ در سیدہ سے دوری کا نام ہے موت، در زہرا سے وابستگی کا نام ہے حیات۔ یہ مجمع الحمدللہ شہزادی کے در سے وابستہ ہے، اور شہزادی کے در سے وابستگی ہی ہماری زندگی کو زندگی بنا رہی ہے۔ دیکھیں اس در کی اہمیت کو آپ پہچانیے، بڑا فرق ہے اس در کی فضیلت کو، میں 2 جملوں میں عرض کروں، اس در کو پہچانیے، بڑی اہمیت اور بڑی عظمت اور بڑی فضیلت ہے اس در کی۔ یہاں کے کنیز اور یہاں کے غلام اسی گھر سے رشتہ رکھتے ہیں، مگر ان کے درمیان بھی تفاوت پایا جاتا ہے۔ بولیں گے آپ انشاءاللہ، ان کے درمیان بھی فاصلہ پایا جاتا ہے۔ ایک ہے کنیز، ایک ہے غلام۔ کنیز کا نام ہے فضہ، غلام کا نام ہے قنبر۔ کنیز ہے گھر کے اندر، غلام ہے گھر کے باہر، صرف دہلیز کا فاصلہ ہے، ڈیوڑھی کا فاصلہ ہے، ایک گھر کے اندر ایک گھر کے باہر۔ جو گھر کے باہر ہے اس نے ایک دن آ کر گھر کے اندر رہنے والی کنیز سے کہا، فضہ ہمارا دل کہتا ہے کہ جب جنت میں جانے والوں کا داخلہ ہوگا تو سب سے پہلے تم جاؤ گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ قنبر۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ بس دہلیز زہرا کے باہر کھڑے ہو کر، یہ ہے دروازے کے اندر۔ قنبر فضہ سے کہہ رہے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ جب جنت میں جانے والوں کا داخلہ ہوگا تو سب سے پہلے جنت میں تم جاؤ گی۔ تو فضہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ فضہ کو پراؤڈلی، خوش ہو کر، افتخار کی منزل میں آ کر فوراً کم سے کم اتنا کہنا چاہیے تھا، بھائی قنبر صاحب شکریہ، تھینک یو، آپ کا اتنا بڑا ریوارڈ آپ دے رہے ہیں مجھے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ پتہ ہے فضہ نے کیا کہا؟ جیسے ہی قنبر نے کہا سب سے پہلے جنت میں تم جاؤ گی، تو تاریخ کہتی ہے فضہ نے بگڑ کے کہا، قنبر جنت میں جانے کی تمنا کرو تم۔ ارے نہیں، ذرا سا جوانوں سے بھی گزارش ہے، آپ مجھ سے جڑیے، میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، آپ کے سہارے میں نہیں پڑھوں گا۔ جیسا ہی کہا سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ گی، تو فضہ نے بگڑ کے کیا کہا؟ قنبر جنت میں جانے کی تمنا کرو تم۔ کیوں؟ کیا انہیں تمنا نہیں ہے؟ پلٹ کے وضاحت کرتی ہے، اس لیے کہ تم ہو جنت کے باہر، ہم ہیں جنت کے اندر۔ بھائی اسی جگہ کو تو جنت کہتے ہیں جہاں مالک جنت رہتی ہو، جہاں سردار جنت رہتے ہو، اسی گھر کا نام تو جنت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جتنا زیادہ ان سے قریب ہوتا چلا جائے گا مصداق جنت بنتا چلا جائے گا۔ صلوات ارشاد فرما دیجیے۔ لبیک یا حسین، زندہ باد، آوازوں کو بلند کر کے اور ہاتھوں کو بلند کر کے، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بلند نعرہ سلوات۔
محمد جزاک اللہ. تو آپ اور فرمائیں جو ان سے جتنا زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی جنت کا مزداق بنتا چلا. کیا اب اس کا اپوزٹ جملہ بولنے کی ضرورت ہے؟ شہزادی کی مجلس آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے جملہ کیا دیا؟ جو جتنا زیادہ قریب ہوتا جائے گا زہرا سے اتنا ہی زیادہ جنت کا حقدار بنتا چلا جائے گا. اب اسی کو پلٹ دیجئے. اس کا مطلب یہ ہوا اب جو جتنا زیادہ دور رہے گا اتنا ہی زیادہ جنت سے دور ہوتا چلا جائے گا. شہزادی کی محبت ضامن جنت ہے. شہزادی کی رضایت ضامن جنت ہے. اب اور فرمائیے زہرا کو پہچاننا آسان ہے لیکن یہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے. ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے فاطمہ کون ہے، مگر کیا ہم بتا سکتے ہیں فاطمہ کون ہے؟ نہ ہم بتا سکتے نہ آپ سمجھ سکتے. کیوں؟ اس لیے نہیں بتا سکتے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا جدتی فاطمہ ہی لیلۃ القدر. ہماری دادی فاطمہ لیلۃ القدر کے مترادف ہیں. اب قرآن پڑھیے، قرآن میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فوراً اگلی آیت وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ نے کہا تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور معصوم کہہ رہے ہیں ہماری دادی فاطمہ لیلۃ القدر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگیاں سب ہو جائیں گی، زہرا کو سمجھا نہیں جا سکتا. اب میں آپ اس کو اس منزل پر لے آیا. اب سنیے، شہزادی ہیں بھرے دربار میں اور دربار میں آ کے طویل خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں. مجھے ساری باتوں سے وہ بحث نہیں کرنی ہے، بالکل اپنے موضوع سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں گا. بھرے دربار میں صحن مسجد میں شہزادی داخل ہو کر طویل خطبہ دیتی ہے. حمد الہی، مدح سرکار رسالت، ساری باتوں کو مکمل کرنے کے بعد اب اہل مسجد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خطاب کرتے ہوئے کہتی ہے ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. اے لوگو مجھے پہچانو، میں فاطمہ ہوں. شہزادی نے کہا اب میں ایک لفظ پہ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ہمارے بزرگزاد یہاں تشریف فرما ہے اور بڑی محترم سماعتیں ہیں. یہ بتائیے شہزادی کہاں ہے؟ مسجد میں. مسجد میں کون لوگ ہیں؟ صاحبان ایمان، صاحبان اسلام، صاحبان دین، صاحبان شریعت، صحابہ کرام. یہی تو ہے نا مسجد میں. مسجد حضور کی ہے. حضور کی مسجد میں حضور کے صحابہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان حضور کی بیٹی خطاب کر رہی ہے. اور جب خطاب کر رہی ہے تو خطاب کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ کہہ رہی ہے ایھا الناس، اے لوگو مجھے پہچانو. میں کہوں گا شہزادی جن کے درمیان آپ خطاب کر رہی ہیں آپ تو جانتی ہیں یہ کون ہیں. یہ سب صحابی ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ دیندار ہیں، یہ مسلمان ہیں. آپ ان کے درمیان خطاب کر رہی ہیں تو کم سے کم آپ کو کہنا چاہیے تھا ایھا المسلمون. لیکن تھوڑا سا بیدار رہیے گا. کم سے کم کہنا چاہیے تھا ایھا المسلمون، اے صاحبان اسلام، اے مسلمانوں مجھے پہچانو. مگر شہزادی نے نہ ایھا المومنون کہا
نہ ایھا المسلمون کہا، بلکہ کہہ رہی ہے ایھا الناس۔ پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہزادی انہیں اے لوگوں کہہ کے خطاب کر کے شاید ہمیں بتا رہی ہے ہماری نظر میں یہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے اوپر آپ فکر کیجئے گا، اس پہ آپ غور کیجئے گا۔ کیوں کہہ رہی ہیں لوگوں؟ بھائی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے سامنے جو مجمع ہے، تو کبھی آپ سے ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہہ دیں اے بیٹھنے والوں اٹھو جاؤ۔ ہم بھی کہہ دیں مومنین کرام سے گزارش ہے کہ تشریف لائیے، آپ سے التماس ہے۔ ہم بھی تو آپ کے محبت اور پیار کے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے جتنی زیادہ قربت ہوتی ہے لہجہ بھی ویسا ہی اختیار کیا جاتا ہے۔ اور اگر لہجے میں شیرینی اور مٹھاس ہے تو یہ اپنائیت کا ثبوت ہے، اور اگر لہجے میں تلخی ہے تو یہ غیریت کی علامت ہے۔ جتنا زیادہ قربت ہوتی ہے اتنا ہی انسان پیار بھرے لہجے میں گفتگو کرتا ہے، لیکن اگر دل ہی نہ مل رہا ہو تو پھر ظاہر کے لہجے میں شیرینی اور مٹھاس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچئے ان کے درمیان شہزادی کہہ رہی ہیں ایھا الناس، اے لوگو مجھے پہچانو، مجھے پہچانو۔ میں کہوں گا بی بی آپ جن کے درمیان آئی ہوئی ہیں کئی آپ کو جانتے نہیں ہیں؟ یہ اہل مدینہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضور کے حیات طیبہ میں کم سے کم آپ نے 9 برس 10 برس تو مدینہ میں گزارے ہیں، اور جہاں آپ نے دن و رات گزارے ہیں وہاں کے رہنے والوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دروازے پہ جبریل بھی آئے ہیں، وہاں کے رہنے والوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سرکار خود بنفس نفیس آپ کے دروازے پر صبح و شام سلامی کے لیے آئے ہیں، وہاں کے رہنے والوں کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی نسبت کے لیے ستارہ اترا تھا، وہاں کے رہنے والوں کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے اگر کہہ دیا کہ کل رضوان جنت سپنے لائے گا تو خیاط بن کر رضوان جنت آ گیا۔ مسلسل آپ نے جو کہا وہ سب ہوا۔ تو یہ اہل مدینہ یہ تو واقف ہے، جب یہ سب جانتے ہیں ساری فضیلتیں، تو سب جاننے کے بعد آپ کیوں کہہ رہی ہیں اے لوگوں مجھے پہچانو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہزادی شاید یہ بتانا چاہتی ہیں میں ان سے خطاب کر کے اے لوگوں مجھے پہچانو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ مجھے جانتے تو ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ جاننے اور پہچاننے میں فرق ہوتا ہے۔ یہ مجھے جانتے تو ہیں مگر پہچانتے نہیں ہیں۔ اور ایھا الناس کہہ کر خطاب اس لیے کیا کہ بظاہر جو مجمع سامنے ہے میں خطاب ان سے کر رہی ہوں، مگر میں رہتی دنیا تک کے لوگوں کو متوجہ کر رہی ہوں۔ کوئی زمانہ ہو اگر مجھے نہ پہچانا، اگر میری معرفت نہیں حاصل کی تو نہ تمہارا دین قبول ہے، نہ تمہارا اسلام قبول ہے، نہ تمہارا ایمان قبول ہے۔ اس لیے کہہ رہی ہے ایھا الناس، ہر زمانے کے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ زہرا کو پہچانیں۔ اب شہزادی کی مجالس ہوئی اس لیے رہی ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں، اپنی نئی نسل کو، بچوں کو، ان کو جن کے بڑوں نے آج تک نہیں بتایا۔ میں ایک جملہ دینے جا رہا ہوں، انہیں بتا سکوں کہ زہرا کون ہے جن کے بڑوں نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ حق مانگنے والا کون ہے، حق چھیننے والا کون ہے۔ یہ بتانا ضروری ہے۔ عزائے فاطمیہ کا اہم مقصد یہی ہے کہ دنیا کو پتا چل سکے کہ معرفت زہرا کیا ہے، شہزادی کی عظمت و شہزادی کی فضیلت کیا ہے۔ لوگوں مجھے پہچانو۔ میں نے کہا یہ سب آپ کو پہچانتے تھے، پھر آپ کیوں کہہ رہی ہیں مجھے پہچانو؟ ٹھہریے، تو شہزادی کہیں گی کیا تم نے جب چادر کے نیچے اصحاب کسا اکٹھا ہو گئے تو تم نے نہیں سنا کہ جبریل جیسے معصوم ملک نے، بلکہ استاد ملک نے اللہ سے سوال کیا کیا تھا؟ یا رب ومن تحت ھذا الکسا،
پوچھا تھا کہ نہیں یا رب امت تحتل کے ساتھ پروردگار یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ تو مجھے ایک بات بتائیے، یہ سوال کس نے کیا؟ جبریل نے۔ کیا جبریل سے دھوکے کا امکان ہے؟ غلطی کا امکان ہے؟ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جبریل ہے معصوم۔ معصوم کیا غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے؟ تو جب جبریل معصوم ہو کر غلطی نہیں کر سکتے تو پھر جبریل سوال کیا کر رہے ہیں؟ پروردگار یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ میں کہوں گا اے جبریل نہ کرو یہ سوال، لیکن لطف آئے گا آپ کو، نہ کرو یہ سوال۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم پروردگار سے پوچھو گے یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں، اگر پلٹ کے پروردگار نے تم سے پوچھ دیا انہیں نہیں پہچانتے تو یہ بتاؤ قرآن کی آیتیں کہاں لے کر جاتے تھے؟ گہوارہ جمانی کس کی جا کے کرتے تھے؟ جھولا کسے جھولاتے تھے؟ لباس جنت کس کے لیے لے کے گئے؟ اللہ سوال پہ سوال کر سکتا ہے۔ اے جبریل یہ بتاؤ انہی کے ہاتھ کی روٹی لے کر آئے اور انہی کو نہیں پہچانتے؟ کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ بھائی پروردگار سوال کر سکتا ہے کہ نہیں جبریل سے؟ جب جبریل اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کون ہے تو اللہ بھی تو جبریل سے سوال کر سکتا ہے کہ یہ نہیں پہچانتے؟ تو پھر کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوگی۔ کیوں پوچھا جبریل نے جاننے کے باوجود؟ سوائے اس کے اور کچھ نہیں۔ جناب جبریل آواز نے سنو، میں نے سوال کر کے رہتی دنیا تک کو متوجہ کیا ہے، انہیں پہچانو، انہیں پہچانو۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا میں جب سوال کروں گا اور اس کے سوال کے عوض میں جب پروردگار جواب دے گا، اتنی خاموشی سے نہیں، اتنی خاموشی سے نہیں، تھوڑا سا آپ کی آواز آنی چاہیے۔ میں محنت کر رہا ہوں تو آپ کی آواز بھی محنت آنی چاہیے اور لگے کہ آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ پوری توجہ۔ بھائی پروردگار جبریل سوال کر رہے ہیں تو اس کو بھی حق سوال کر سکتا ہے، مگر جبریل کہیں گے میں سوال اس لیے کر رہا ہوں، جانتا تو ہوں مگر سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ جب پروردگار اس کا جواب دے گا تب تمہیں اندازہ ہوگا میں نے کیوں پوچھا۔ ہم نے کہا کیا جواب ملا؟ کہا جب جبریل نے پوچھا یا رب امت تحتل کے ساتھ آواز قدرت آئی اے لمو یا ملائکتی و سکان سماواتی انی ما خلقتو سمام بدیتا ولا ارض بدیتا ولا قبر قلیلا ولا شمس قضیتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا کل یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین۔ اور فرمایا آپ نے، اور فرمایا نہیں، ٹھہریے، ابھی یہ جوان ہم سے نہیں جڑے ہیں۔ بھائی جبریل نے کیا پوچھا؟ پروردگار یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ پوچھا تھا تو براہ راست جواب دیا جا سکتا تھا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جواب دینا چاہیے تھا، مگر اللہ نے جواب کیا دیا؟ جب پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو کہا سنو اے زمین والوں تم بھی سنو، اے آسمان والوں تم بھی سنو، اے فرشتوں تم بھی سنو، اے انسانوں تم بھی سنو، ہم بتاتے ہیں یہ کون ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو نہ زمین کا فرش ہوتا، نہ آسمان کا شامیہ نہ ہوتا، نہ دریا ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ اشجار ہوتے، نہ سمندر ہوتے، نہ جنہ ہوتے، نہ انسان ہوتے۔ یہ سمجھ لو کائنات میں کچھ نہ ہوتا ہے انہی کے صدقے میں، جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب انہی کے صدقے میں ہے۔ یہ ہیں تو سب کچھ ہے۔ اب آپ سمجھے اس کا مطلب یہ ہوا جبریل نے سوال ہی اس لیے کیا تھا کہ جب ہم پوچھیں گے پروردگار یہ کون لوگ ہیں، ہمارے سوال کے عوض میں لبے قدرت پر اہل بیت کا قصیدہ جاری ہو جائے گا، اہل بیت کا قصیدہ جاری ہو جائے گا لبے قدرت پر، اور پھر مشیت جب کا قصیدہ پڑھے، کون نہیں پڑھے گا ان کا قصیدہ؟ اچھا اس کے بعد چلیے ہو تو گیا تعارف، کہہ دیا نا یہ چادر کے جو کون لوگ ہیں، ارے یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، یہی تو کہا یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ کیا بات مکمل نہیں ہوئی؟ نہیں، آگے فکرہ اور نظر آیا، آواز دی یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ کیا آپ بھی نہیں سمجھے یہ کون ہے؟ تو سنو میں بتائے دیتا ہوں، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنیہا۔ ذرا ایک صلوات بغیر کہے ہوئے پڑھ دیجیے۔
اچھا ذرا سا آپ حضرات زحمت نہ ہو تو یہاں آ جائیے قریب. میرا اس میں مزاج یہ ہے بھیا، یہ جو بکھرے ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں نا تو میں برداشت نہیں کر پاتا، اور اس کی وجہ یہ ہے اصل میں خطابت و دعوت تو بات کی بات ہے، بیسیکلی میں ہوں شاعر، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، میں ہوں شاعر، اور ظاہر ہے یہ حضرت گواہی دیں گے، شاعر کا پیٹ اس وقت تک بھرتا ہی نہیں جب تک سب داد نہ دیں. اب کیا کیا جائے، یہ ہماری کمزوری ہے، تو اب ہماری کمزوری ہے، اس کی لاج رکھ لیجیے آپ. ہاں تھوڑا سا آپ مل کر کے، اس لیے کہ فاطمہ کو پہچاننا ہے تو پہچاننے کے لیے میں آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں ذرا سی توجہ درکار ہے. آپ پہچانیے فاطمہ کو پہچاننا آسان نہیں ہے. فاطمہ زہرا یہ تیرے گھر کی، یہ تیری منزلت، یہ شان ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے. باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر، ارے بھائی ذرا سا بیدار ہو جائیے. دیکھیں میں نثر سے نظم کی طرف آیا ہی اس لیے ہوں کہ اب تک جو نہیں بولے ذرا سا وہ بھی مجھ سے جڑ جائیں. باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان. صلوات پڑھ دیجئے بابا دے بلند. غور فرمایا آپ نے، تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے. اسی بات کو پروردگار کہہ رہا ہے، مشیت کہہ رہی ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا. کون کون ہے؟ کہ یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا، یہ ان کے شوہر، یہ ان کے بچے. پھر سمجھیے جو لہجہ آیے تطہیر میں تعارف کا ہے وہی لہجہ زہرا نے اپنے خطبے میں رکھا ہے. نہیں اگر مجھے تکلف، آپ کو تکلف ہوگا اگر بولنے میں تو مجھے پھر شاید موضوع کو بدلنا پڑ جائے گا. میں موضوع بدلنا نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ عظمت زہرا آپ تک پہنچاؤں. وہی لہجہ جو تطہیر والا ہے، جو مشیت والا ہے، وہی لہجہ خطبہ زہرا کا ہے. وہاں کے اے لبو یا ملائکتی، یہاں زہرا کہہ رہی ہے ایوہ الناس اے لبو. وہاں کہہ رہی ہے یہ فاطمہ اور ان کے بابا. فاطمہ اپنے خطبے میں کہہ رہی ہیں وہ ابی محمد. امانت بھائی دعائیں چاہتا ہوں آپ سے. بھائی فاطمہ نے کیا کہا؟ وہ ابی محمد. سنو میرے بابا محمد ہے. بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، فکر ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں. فاطمہ نے کہا میرے بابا محمد ہیں. میں کون ہوں؟ تو کوئی بھی پوچھے گا میں کون، پوچھئے آپ امام بھائی سے نصیر آدمی کون صاحب ہیں تو یہ فوراً کہیں گے یہ سرکار شمیم الملت کے بیٹے ہیں. یہی تو کہیں گے تعارف میں، یہی نہ کہیں گے سرکار شمیم الملت کے فرزند ہیں. یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ کون، تو کہیں گے ان کے بابا شمیم الحسن صاحب ہیں. یہ کوئی کہے گا؟ نہیں کہے گا. تعارف کا طریقہ کیا ہے؟ باپ سے اولاد کی پہچان ہوتی ہے. مگر شہزادی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ ابھی محمد، میرے بابا محمد ہیں. کہنا تو یہ چاہیے تھا میں فاطمہ ہوں مجھے پہچانو اور میں محمد کی بیٹی ہوں. مگر فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں. فاطمہ نے کیا کہا؟ میرے بابا محمد ہیں. میرے بابا صرف کہہ نہیں رہی ہیں، ایک چیلنج بھی دے رہی ہے. اب اگر تمہاری نظر میں کوئی بیٹی ایسی ہو جس کے باپ محمد ہو لے آؤ، میں مان لوں گی. مگر بھرے دربار میں سکوت. کوئی آواز آئی کہ یہ کون سی بات ہوئی میرا بابا محمد ہے؟ کیا محمد سے تمہارے بابا ہیں؟ یہ آواز تو نہیں آئی نا.
اس آواز کا نہ آنا بتا رہا ہے اور فاطمہ کا خطابیہ تیور بتا رہا ہے. میرے بابا محمد ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ہی محمد کی تنہا بیٹی ہوں. محمد کی اور بیٹی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر جو لوگ مدعی ہیں کہ اور بیٹیاں تھی، میں ان سے صرف ایک سوال کروں گا. جب بھرے دربار میں اصحاب کرام کے درمیان فاطمہ نے کہا میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا، ہمارے نہیں کہا میرے بابا محمد ہیں، تو بھری مسجد میں کوئی صحابی تو اٹھتا اور اٹھ کے کہتا کہ وہ تو ٹھیک ہے کہ تمہارے بابا محمد ہیں، مگر تنہا تمہارے بابا تو نہیں ہے، اور بھی تو بیٹیاں ہیں. مگر پوچھے مفسرین سے کوئی آواز آئی؟ کسی آواز کا نہ آنا خود اس بات کا کس دلیل ہے کہ جن کے درمیان زہرا گئی تھی وہ بھی مانتے تھے کہ یہ اکلوتی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے. محمد کی اور کوئی بیٹی ہو نہیں سکتی، ورنہ صحابہ کرام کو کہنا چاہیے تھا کہ اور بھی بیٹیاں ہیں. نہیں کہا. پھر میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ ایک بات بتائیے، زہرا کیوں آئی تھی؟ کائے کے لیے آئی تھی؟ اپنا تعارف کرانے کے لیے نا. مجھے پہچانو، میں فاطمہ ہوں، میرے بابا محمد ہیں. اور سارا تعارف کرانے کے بعد شہزادی نے مطالبہ کیا اپنے حق کا. میرا حق ہے، مجھے دے دو. میں الجھاؤں گا نہیں آپ کو، میری آواز دور دور تک جا رہی ہے. کسی دلیل، کسی روایت، کسی آیت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. میں تو صرف دو چار کی بات کر رہا ہوں آپ سے. مجھے جواب دے دیجیے. جن کے درمیان وہ گئی اور جا کے کہا میرا حق ہے مجھے واپس کرو، کم سے کم وہاں کوئی آواز آنی چاہیے تھی یہ تو ٹھیک ہے کہ تمہارا حق ہے، مگر تنہا تمہارا حق تھوڑی ہے. توجہ فرمائیے گا، اکیلے تمہارا حق تھوڑی ہے. مگر پوچھئے تاریخ سے کوئی آواز آئی؟ نہیں آئی. سب نے یہ تو مانا کہ ہاں تمہارا حق ہے مگر ہم نہیں دیں گے. وہ ساری درایتیں اور آیتیں سب ایک طرف، وہ الگ مسئلہ ہے. مگر یہ تو کہا ہم نہیں دیں گے، مگر یہ کسی نے نہیں کہا کہ تنہا تمہارا حق نہیں ہے، تمہاری اور بھی تو بہنیں ہیں، انہیں بھی لاؤ. مگر کوئی آواز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کو بھی پتا تھا، امت کو بھی پتا تھا کہ حضور کی ایک لوٹی بیٹی ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں. اور یہی فاطمہ چاہتی تھی کہ دنیا والوں سے مجھے جانو نہیں، مجھے پہچانو، میری معرفت حاصل کرو کہ میں کون ہوں، میرا عرفان حاصل کرو. زہرا کا عرفان ضروری ہے، زہرا کی معرفت لازمی ہے. عزیزان گرامی، بس ہمارا عراق بھائی سے معاہدہ ہو چکا ہے، بہت طولانی مجلس نہیں ہوگی، اور حالانکہ ابھی تو موضوع شروع ہی ہوا ہے، مگر میری نظر گھڑی پہ چلی گئی. میں اپنے وعدے کا پابند ہوں انشاءاللہ. سمیٹتا ہوں بات کو، ہو گیا، بیان مکمل کر دیا میں نے، مگر عظمت زہرا میں آپ کے دلوں میں اتاروں گا اس وقت. زہرا کے لیے مجھے پہچانو. مشیت بھی تو یہی چاہتی ہے کہ دنیا فاطمہ کو پہچانے، اللہ بھی تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا فاطمہ کو پہچانے. ورنہ آپ بتائیے، حضور کی موجودگی میں فاطمہ کا تعارف حضور سے ہونا چاہیے یا حضور کا تعارف فاطمہ سے ہونا چاہیے؟ ارے بھائی ذرا سا جواب تو دے دیجئے. اتنا بڑا مجمع میرے سامنے موجود ہے، آپ کی آواز آنی چاہیے. یہ بتائیے، فاطمہ کا تعارف حضور سے ہونا چاہیے یا حضور کا تعارف فاطمہ سے ہونا چاہیے؟ اچھا چلیے، مولا کائنات بھی تو تھے، امیر کائنات تو علی موجود ہے، نہ ہوا محمد کے ذریعے فاصل تعارف، تو کم سے کم یہ کہہ دیا تھا علی ہے اور ان کی زوجہ فاطمہ. نہیں ہوا. کبھی کبھی پیار میں محلے اور پڑوس والے بچوں کے ذریعے تعارف کراتے ہیں، ارے یہ نہیں پہچانتی تم، یہ فلاں فلاں کی اماں ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بھائی؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بچوں کو سب پہچانتے ہیں تو اب بچوں کے ذریعے تعارف ہو جاتا ہے، یہ فلاں کی اماں ہیں. مگر کمال تو یہ ہے، آئے تطہیر میں مشیت نے حسنین کے ہوتے ہوئے حسنین سے تعارف نہیں کرایا،
علی کے ہوتے ہوئے علی سے تعارف نہیں کروایا، محمد کے ہوتے ہوئے محمد سے تعارف نہیں کروایا، محمد کے لیے وسیلہ فاطمہ کو بنایا، علی کے تعارف کا وسیلہ فاطمہ کو بنایا، حسن و حسین کے تعارف کا وسیلہ فاطمہ کو بنایا۔ اب آپ سمجھے فاطمہ کی عظمت کیا ہے، فاطمہ کی منزلت کیا ہے۔ ایک بات اور سن لیجئے، میں نئی نسل بزرگوں سے خطاب نہیں ہے، کوئی تو وجہ ہوگی، نبی موجود ہے، بلکہ سردار انبیاء، سردار اوصیاء، جوانان جنت کے سردار، سب کی موجودگی میں مرکز تعارف ذات زہرا۔ کیوں ہے زہرا کی ذات مرکز تعارف؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ ابھی جو بچے بیٹھے ہوئے میرے سامنے، میں ان بچوں کو سمجھاؤں گا، آپ تک بات پہنچ جائے گی۔ جب بچے اسکول میں جاتے ہیں تو آپ کو اگر ایک سرکل بنانا ہوتا ہے تو سرکل بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ ہاتھ سے سرکل بنائیں گے تو سرکل بنے گا برابر کا، ٹیڑھا میڑھا ہو جائے گا نا۔ تو اس کو بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک پرکار کا سہارا لیتے ہیں، پرکار، اس کے اندر ایک پینسل لگائی جاتی ہے، پرکار کی نوک پیپر پہ رکھتے ہیں، پیپر پہ نوک رکھنے کے بعد اس پرکار کو گراؤنڈ کرتے ہیں، گھماتے ہیں، جب یہ گھومتا ہے تو سرکل برابر ہوتا ہے، مگر یہ سرکل برابر اسی وقت ہوگا جب پرکار کی نوک نقطے پر رہے۔ ذرا سا بیدار رہیے آپ، یہ سرکل کمپلیٹ اسی وقت ہوگا برابر سے جب نقطے پر پرکار نقطے پر اپنے رہے۔ اگر نقطے سے ذرا سا پرکار کی نوک ہٹ گئی سرکل کمپلیٹ ہوگا نہیں ہو سکتا، ٹیڑھا میڑھا ہو جائے گا نا، برابر تو نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سنیے، مشیت کی مشیت کیا تھی کہ نبوت و امامت کے ہوتے ہوئے مرکزی نقطہ ذات فاطمہ کو قرار دیا۔ کیوں؟ شاید مصلحت پروردگار یہ ہو، فاطمہ کو ہٹا دیجئے تھوڑی دیر کے لیے، سینٹر میں رکھیے پیغمبر کو، حضور کی ذات سینٹر میں رکھیا، سینٹر میں رکھنے کے بعد اب تعارف شروع کیجئے۔ تو آپ تعارف کیسے کرائیں گے؟ یہ محمد ہیں، ان کی بیٹی فاطمہ، یہاں تک تو برابر ہے بات، مگر اب اس کے آگے بڑھیں گے، ان کے شوہر علی، ان کے بچے حسن و حسین، سرکل سے سرکل برابر نہیں ہو رہا، فاصلہ ہو گیا۔ چلیے محمد کو ہٹائیے، علی کو درمیان میں رکھیے، اب آپ رشتہ جوڑیے، علی ان کی زوجہ فاطمہ براہ راست رشتہ، ان کے بچے حسین براہ راست رشتہ، مگر ان کی زوجہ کے بابا محمد، پھر فاصلہ ہو گیا۔ حسین کو رکھیے درمیان میں، حسین ان کی ماں، ان کے بابا اور ان کی ماں کے بابا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فاطمہ کو ہٹا کر کسی کو مرکزی نقطہ قرار دیا جائے تو فاصلہ برابر نظر نہیں آ رہا ہے، اسی لیے مشیت نے مرکزی ذات فاطمہ کو قرار دیا۔ فاطمہ سے سب کا رشتہ برابر نہ ہے، فاطمہ ان کے بابا، فاطمہ ان کے شوہر، فاطمہ ان کے بچے۔ صلوات پڑھ دیجئے بابا دے بلے۔ اور فرمایا اپنے ذات محترم، میں آپ کو یہاں تک لے آیا۔ اب ایک فضیلت شہزادی کی اور اس کے بعد اختتام تک میں پہنچا دوں گا بات۔ ایک فضیلت زہرا کو پہچاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے ضروری ہے کہ زہرا ہے مرکزی کردار۔ زہرا سے اگر آپ رابطہ رکھیں گے تو نبوت بھی سمجھ میں آ جائے گی، امامت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو درمیان میں ذات زہرا کو رکھنا ضروری ہے۔ زہرا ہی مرکزی کردار ہے، زہرا کے ذریعے سب کو پہچانا جا سکتا ہے۔ چلیے، اللہ کے دین کے دو منصب سنیے، اللہ کے دین کے دو منصب، ایک نبوت، ایک امامت، یہ دونوں الہی منصب ہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک ایک صفت سے متصف کیا۔
आदम को इल्म दिया, नूह को तकवा दिया, इब्राहिम को खुल्दत दी, मूसा को हैबत दी, ईसा को जोर दिया, सबको दिया ना, एक एक शपथ दी हर नबी को। मैं बात को फैला नहीं रहा हूँ, समेट रहा हूँ बहुत तेजी के साथ। हर नबी को एक एक शपथ से मुत्तसिफ किया, पैगंबर अकरम को सारे शपथ से मुत्तसिफ कर दिया। अब सारी शपथ देने के बाद अब अल्लाह ने कहा हमने तुमको जो खूबियाँ देनी थी वो सबको अलग अलग दे दी, मगर एक खूबी, एक मंजिल ऐसी है जिसमें तुम सबको हमसे राजी रहना पड़ेगा। हर नबी पर लाजिम है कि वो अल्लाह से राजी रहे, है कि नहीं? अगर अल्लाह कह दे आदम जन्नत में रहो तो आदम को जन्नत में रहना पड़ेगा, और अगर अल्लाह कह दे आदम जन्नत से निकलो, अब आदम रुक सकते हैं वहां? नहीं रुक सकते। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की मर्जी जब तक थी थे, अब अल्लाह की मर्जी नहीं है तो नहीं रह सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर नबी को अल्लाह की मर्जी पर गामजन रहना पड़ेगा, कायम रहना पड़ेगा। हर नबी की सारी सिफतें एक तरफ, मगर एक सिफत यह है कि हर नबी को अल्लाह से राजी रहना पड़ेगा। हर नबी को अल्लाह से राजी रहना पड़ेगा। अब नबूवत इख्तिताम को पहुंची, गदीर में नबूवत इमामत में तब्दील हो गई। अब यहां से विलायत और इमामत का सिलसिला शुरू हुआ। तो अब जाहिर है कि जैसे हर नबी पर लाजिम है कि वो अल्लाह की मर्जी पर राजी बरजा रहे, वैसे ही हर इमाम पर भी लाजिम है कि वो अल्लाह की मर्जी पर राजी बरजा रहे। अल्लाह कह दे कैद की जिंदगी गुजारो तो गुजारना पड़ेगा, अल्लाह कह दे कि मुसीबतें बर्दाश्त करो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हर इमाम को अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना पड़ेगा। तो नबी की सिफत क्या है? अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना। इमामों की सिफत भी अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना, मगर एक सिफत इमामों के दरमियान और पाई जा रही है, और वो ये ज़हन में बिठा कर ले जाइए। मैं अज़मत ज़हरा का अजीब रुख आपके हवाले कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह आप उठेंगे तबरुकन इस बात को अपने ज़हन में महफूज करके ले जाएंगे। पहचानिए ज़हरा कौन है। एलमू अन्नी फातिमा, मौजू मुकम्मल हो गया मेरा। हर नबी पर लाजिम है कि अल्लाह की मर्जी से राजी रहे, हर इमाम पर भी लाजिम है कि अल्लाह की मर्जी से राजी रहे, मगर एक तरफ इमामों को अल्लाह ने और बख्शा, वो ये कि हर इमाम को अल्लाह से भी राजी रहना है और अल्लाह भी इनसे राजी होगा। नहीं पहुंची बात? अल्लाह भी इनसे राजी होगा। आप कहेंगे दलील पढ़िए कुरान की आयत, परवरदिगार आवाज दे रहा है, खुदा के बदवा में नासे मयशरी नफ्सउत्तगा मरज़ातिल्लाह वल्लाह मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। खुदा के बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं अल्लाह जिनके नफ्स को खरीद लेता है और उनके हवाले अपनी मर्जी कर देता है। अल्लाह अपनी मर्जी इनके हवाले कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अब ये वो हैं जिनसे अल्लाह भी राजी होगा और ये भी अल्लाह से राजी होंगे। तो दोनों सिफतें इमामों के अंदर पाई जा रही है, ये अल्लाह से राजी होंगे और अल्लाह इनसे राजी होगा। अच्छा लीजिए एक आयत और ले लीजिए जल्दी से। मुमकिन है आप सोचिए कि छाट करके लाए एक आयत दलील के तौर पर, तो भी ये करबलाई मजमा है, बहुत आसान है। आखिरी मंजिल में आवाज आई थी या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। कहा था ना ये नफ्स मुतमइन पलटा, तेरा रब तुझसे। सुनिए क्या अज़मत ज़हरा है, पूरे मजमे की दुआएं चाहता हूं मैं। क्या है अज़मत ज़हरा? पहचानिए हर नबी की सिफत अल्लाह से राजी रहे, इमामों की सिफत अल्लाह से भी राजी रहे और अल्लाह भी इनसे राजी रहे। अब जाहिर है कि ये दो मनसब है, नबूवत और इमामत। नबूवत को मैं देखता हूं आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ज़हरा की फजीलत। नबूवत को इमामत से बिला फस्ल करने वाली जात को ज़हरा कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं मुतवज्जे हुए। मैंने बहुत बड़ा जुमला दिया है आपके खिदमत में।
नबूवत को इमामत से बिला फस्ल करने वाली जात को फातिमा कहते हैं। नबियों की सिफत ये है अल्लाह से राजी हो, इमामों की सिफत ये है अल्लाह भी राजी हो, ये भी अल्लाह से राजी हो। अब दोनों को जोड़ने के लिए जरूरत थी नबियान में कोई ऐसी बात हो जो बैक वक्त राजिया भी हो, मर्जिया। राजिया भी हो और मर्जिया भी हो। जरूरत थी दरमियान में किसी ऐसी जात की जो बैक वक्त राजिया भी हो, मर्जिया भी हो। उसी जात को फातिमा कहते हैं जो मरकज़े तारुफ है नबूवत के लिए भी, इमामतों के लिए। अब ऐसी अजीम जात जो नबूवत के लिए भी मरकजी तारुफ किरदार की हैसियत रखती हो और इमामत के लिए भी मरकजी हैसियत रखती हो, वही जात बाप के नबी जैसे बाप के गुजर जाने के चंद दिनों के बाद मर्सिया पड़ रही हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा सलामत रखे, आपकी आंखों में आंसू आ गए। अभी तो मैंने मसाइल पढ़ा नहीं मगर आपकी आंखें नंदीदा हो गई, आपकी आवाज़ें गिरिया बदल हो गई। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, याद रखिए। शहजादी की उम्र कितनी है? 18 बरस। इससे बड़ा मसाइब क्या होगा शहजादी के लिए? इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती? 18 बरस। आपने कहीं देखा कोई 18 बरस की लड़की हो और हाथ में आसा का सहारा निकल जाए? जज़ाकुमुल्लाह। खुदा बंदे आलम उन आंखों पर रहमत नाज़िल फरमाए जिनमें गमे ज़हरा के आंसू आ गए। मैं जुमला देने जा रहा हूँ, सुनिए। 18 बरस शहजादी की उम्र। 18 बरस में 9 बरस अपने बाबा के घर, 9 बरस अपने शौहर के घर। जब तक बाबा के घर में रही, आज़ादारो जरा सा मेरी बात दिल में उतार लेना, फिर आप रोएंगे इंशाल्लाह। 9 बरस जब तक अपने बाबा के घर में रही, पैगंबर मोहम्मद जैसा बाबा फातिमा से कहता रहा, फातिमा कुछ चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारी हाजत पूरी कर दूँ। मगर शहजादी ने कभी मुतालबा नहीं किया, हाँ मेरे बाबा मुझे फला चीज़ की ज़रूरत है, कोई मुतालबा नहीं किया। यही फातिमा जब रुखसत होकर के अपने शौहर के घर आई, 9 बरस तक अमीर कायनात अली की ज़ौजियत में रही और अली पूछते रहे, फातिमा कुछ ज़रूरत हो तो बताओ, हम तुम्हारी ज़रूरत को पूरी कर दें। मगर जाइए तारीख से पूछिए, फातिमा ने ज़िंदगी भर अली जैसे शौहर से कोई मुतालबा नहीं किया। अब रोने के लिए जुमला जैसे चाहिए रो लीजिएगा और हक़ मजलिस अदा कर लीजिएगा। वो फातिमा जो 9 बरस पैगंबर से कुछ ना मांग सकी, जिसने अली जैसे शौहर से 9 बरस तक कुछ ना मांगा, वही फातिमा अपने आज़ादारों के पास रुमाल लेकर आती है और कहती है, लाओ मेरे लाल के रोने वालों, अपने आंसुओं को मेरे रुमाल में इकट्ठा कर। बड़े मसाइब गुजरे हैं शहजादी के ऊपर। यूं तो हर नबी हर इमाम मुसीबतों से गुजरा है। आप सोचें, पैगंबर को मुसीबतें नहीं पड़ी, पैगंबर को मुसीबत, पैगंबर की मुसीबत इससे बड़ी क्या होगी? तबलीग दीन के लिए बाहर जा रहे हैं, राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं, ओझलियाँ फेंकी जा रही हैं, पत्थर बारानी हो रही है, जख्मों से चूर चूर नबी लौट के घर में आ रहा है। और जब नबी घर में आते थे तो फातिमा की मुसीबत इससे बड़ी क्या होगी? दरवाजे पे बाप के आने के कदमों की आहट को महसूस करती थी, दौड़ के आती थी, आकर के दरवाज़ा खोलती थी और जब दरवाज़ा खोलती थी देखती थी बाप सर से पैर तक खून में डूबा हुआ, जगह जगह जख्म है। फातिमा
फातिमा अपने बाबा को जख्मी देखती थी, हाथ पकड़ के लाती थी, बिठाती थी। रिवायत का जुमला सुनोगे रोने वालों, शहजादी का मातमदारो। रिवायत कहती है फातिमा बैठकर अपने बाबा के एक एक जख्म को अपने हाथों से धोती थी और साफ करती थी। वो फातिमा जो अपने बाबा के जिस्म के सारे जख्मों को साफ करती थी ना, रिवायत कहती है कभी कभी फातिमा चीख के रोती थी और रो करके कहती थी या अली मेरी मदद को आइए। अली दौड़ के आते तो फातिमा खैरियत तो है? कहा हाँ अली, मैंने अपने बाबा के सारे जख्म तो साफ कर दिए, मगर ये जख्म इतना गहरा है जो मुझसे साफ नहीं है। सोचिए आप, कायनात का नबी इतनी मुसीबत ज़दा जिंदगी गुजार के चला गया, क्या हम न रोए, हम न मातम करें? या तो तारीखों से ये वाक़यात हटा दिया जाए, और अगर तारीखों में ये वाक़यात महफूज हैं और ये मर्सिये महफूज हैं तो फिर हम कैसे बर्दाश्त करें? नबी से मोहब्बत और नबी के गम पर हम गमज़दा ना हो, ये नहीं हो सकता, इसीलिए हम रोते हैं। कितनी मुसीबतें पड़ी, खुद पैगंबर ने मर्सिया पढ़ा है, हुजूर ने मर्सिया पढ़ा। हुजूर कहते हैं मा उज़िया कत्तो कमा उज़ीत, जितनी मुसीबत मुझ पैगंबर पर पड़ी है किसी नबी पर नहीं पड़ी। ये पैगंबर का मर्सिया है, क्या हम अब भी ना सुबह है? नबी का मर्सिया सुन के भी हम ना रोए? नबी ने मर्सिया पढ़ा। नबी के बाद नबी का जानशीन, नबी का वली, नबी का वसी, नबी का खलीफा, अमीर कायनात, मौलाए कायनात। मौलाए कायनात का मर्सिया सुने नहीं? मौलाए कायनात का मर्सिया तारीख बयान करती है। अली घर में दाखिल हुए, फातिमा ने देखा अली का चेहरा मुज़मइल है। फातिमा पलट के पूछते या अली, मैं समझ रही हूँ, मैं जानती हूँ आपके दिल की कैफियत क्या है। कहा फातिमा क्या जानती हो? तो कहा मैंने सुना है मेरे बाबा के रुखसत हो जाने के बाद मदीने वाले आपको सलाम नहीं करते। जज़ाकुमुल्लाह, जुमला अपने दिल में उतारो और बाबे था। खुदा करे कि हर आंख में कमरे ज़हरा के आंसू आ जाएं। शहजादी हमारे पास कुछ नहीं है आपकी खिदमत में पेश करने के लिए, बस आंखों के अंदर आंसुओं के चंद कतरे हैं, इन्हें अपने रुमाल में जगह दे दीजिए, हमारी इस आज़ादी को कबूल फरमा लीजिए, बस इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। दो जुमले और पेश करके मैं ये तमाम कर रहा हूँ। अली की मुसीबत क्या है? फातिमा कहती है हमने सुना है मदीने वाले बाबा के बाद आपको सलाम नहीं करते। एक मरतबा अली चुपचाप बैठ जाते हैं और सुनो रवायत का फिक्रा ये है, अली अपनी कोहनियों को अपने हाथों पर घुटने पर रखते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखते हैं और यूं बैठ कर कहते हैं फातिमा फकत इतना ही नहीं है कि मदीने वाले मुझे सलाम नहीं करते, बल्कि इंतहा तो ये है मैं सलाम करता हूँ और मदीने वाले मेरे सलाम मदीने वाले मेरे सलाम का जवाब नहीं देते, मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। आप सोचिए, पैगंबर ने मर्सिया पढ़ा, मौलाए कायनात ने मर्सिया पढ़ा, अब पैगंबर रुखसत हो गए। पैगंबर के बाद बतूल का मर्सिया। बतूल का मर्सिया क्या है? बतूल का मर्सिया सुब्बत लैया मसाइबुल लौल नहार सुब्बत अय्याम सिरन लयालिया बाबा, आपके बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी, अगर दिन पे पड़ती तो मिसले शब तारीख हो जाते। बस शहजादी की मुसीबत और शहजादी के मसाइब मर्सिया आपने सुन लिया। आखिरी जुमला कहूँ, एक वाकया और इस वाकये से मसाइब की मंजिल में दाखिल हो जाऊँगा। जितने साहिबाने दिल बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह आप चीख कर रोएंगे और मजलिस मुकम्मल कर दूँगा। एक वाकया, एक शख्स था जो अपनी बेज़ौजा से नाराज़ हो गया। नाराज़ होने के बाद इतना नाराज़ हुआ शैतान ने बरगला दिया, उसने अपनी ज़ौजा को थप्पड़ खींच के चेहरे पे मार दिया। मारने के बाद वापस आया, मगर जब घर से बाहर निकला तो उसे बड़ी शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मुझे शैतान ने बहका दिया था, मेरा ये अमल सही नहीं है, मुझे ज़ौजा को रुखसार पे मारना नहीं चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो पछताता रहा। पछताने के बाद वो चुपचाप सर झुकाए हुए घर में आया और ज़ौजा के पास बैठकर कहता है मुझे माफ़ कर दो,
مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. بس مسائل ختم کرنے جا رہا ہوں. ارباب اعظام جوانوں اگر دل پہ چوٹ لگے گی نا تو اپنی آواز گریہ کو بلند کر دیے گا. شوہر بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ لیتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو میں نے بہت بڑی غلطی کر دی. پتہ ہے زوجہ نے کیا کہا؟ زوجہ پلٹ کے کہتی ہے نہیں آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں بس میری یہ گزارش قبول کر لیے. کجل بتاؤ کیا گزارش ہے آئندہ اگر آپ کو کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے مارنے کو میں نہیں ہوگی مگر میرے بچوں کے سامنے مجھے بس بچے تمام ہو گئے والدہ میرے بچوں کے سامنے ماریے گا کیوں؟ جب سے آپ نے میرے رخسار پہ مارا ہے میری بیٹی ڈری ہوئی ہے. اللہ ماں کو اگر بچوں کے سامنے مارا جائے بچے برداشت نہیں کر پاتے. آئے حسنین کی ماں حسنین دیکھتے ہیں زینب کو رخسار پہ تماچا مارا گیا. زینب نے کیسے مارا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. الہی 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 بحق الزہراء و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس عزاداری کو شرف قبولیت عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جتنے بھی حاضرین مجلس عزائے فاطمیہ میں مصروف اور مشغول ہیں جہاں جہاں بھی عزائے فاطمیہ کا سلسلہ جاری ہے معبود ان سب کی جملہ حاجات شرعی کو پوری فرما. انہیں تا وقت ظہور حضرت حجت قائم اور دائم اور سلامت رکھ اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما کہ جو واقعی حق عزائے زہرا ہے ہم اسے ادا کرنے کی توفیق حاصل کر سکیں. پروردگار اس عہد پرآشوب میں شریعت کا تحفظ فرما عزاداری کا تحفظ فرما عزاداروں کا تحفظ فرما. ہمارے علماء اعلام اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم اور دائم رکھ. ہمارے ملک سے شر پسندوں کا خاتمہ کر دے اور ہر طرف امن و امان کی فضا قائم کر دے. پروردگار تجھے اس مجلس زہرا کا واسطہ اس مجلس کے بانیان اور بنیان گزار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. جو موجود ہیں ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما. بالخصوص ہمارے برادر عزیز علی جناب حجر اسلام المسلمین مولانا سید مراد رضا صاحب قبلہ جو ان مجالس کے لیے بڑی تگ و دو کرتے ہیں بہت اسٹرگل کرتے ہیں بڑی محنت اور جانفشانیوں کے ساتھ اس عزائے فاطمیہ کا اہتمام کرتے ہیں معبود انہیں طول عمر عنایت فرما صحت و سلامتی عنایت فرما اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما. اس سے بہتر انداز سے عزائے فاطمیہ کا قیام کر سکیں. پروردگار انہی آنسوؤں کا واسطہ اور فضائل و مصائب شہزادی کونین کا واسطہ فرزند زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو اپنے وقت کے امام کے ناصرین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. آپ تمام حضرات سے التماس ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر وہ مرحومین جن کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے انہیں اور وہ تمام افراد کہ جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اور وہ بہت سے افراد ایسے بھی ہیں جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی دنیا میں نہیں رہ گیا ان سب کی روح پرفتو کو ایثار فرما دیجیے. میں مرحومین کے اسماء کے حوالے کر رہا ہوں. مرحوم مقبول جناب شبر نواب صاحب مرحوم مقبول جناب سید امیر الحسن مرحوم صاحب مرحوم مقبول جناب سید کبیر احمد صاحب مرحومہ اشرف النساء اور مرحومہ عشرت بیگم مرحومہ سجادی بیگم اور دیگر تمام مرحومین اور تمام مرحومات کی ارواح کو ایثار فرما دیجیے. مل جل کر باواد بلند سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائے. اس کی بڑی فضیلت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। एक इल्तिमास और इंशाअल्लाह एलानिया तौर पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। ये मजालिस का सिलसिला जो आज से शुरू हुआ है उस सिलसिले की कल दूसरी मजलिस होगी और इस मरतबा पहली बार इन मजालिस में एक मशहूर मारूफ मरसिया खां को मदऊ किया गया है। अमरोहा की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले शायर अहले बैत और मरसिया निगार जनाब वसीम अमरोवी कल तशरीफ़ ला रहे हैं और वो नौ तसनीफ़ मरसिया आप हज़रात की खिदमत में पेश फरमाएंगे। लिहाजा आप हज़रात कल भी वक्त से तशरीफ़ लाएँ, इंशाअल्लाह 8 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी। नबी की लाडली कहती थी रो कर फातिमा हूँ मैं, न मारो ज़ालिमों इस दिल पे नश्तर फातिमा हूँ मैं। नबी की लाडली कहती थी रो कर फातिमा हूँ मैं, न मारो ज़ालिमों इस दिल पे नश्तर फातिमा हूँ मैं। नबी की लाडली कहती थी रो कर फातिमा हूँ मैं, न मारो ज़ालिमों इस दिल पे नश्तर फातिमा हूँ मैं। नबी की लाडली कहती थी रो कर फातिमा हूँ मैं, न मारो ज़ालिमों इस दिल पे नश्तर फातिमा हूँ मैं। नबी की लाडली कहती थी रो कर फातिमा हूँ मैं, न मारो ज़ालिमों इस दिल पे नश्तर फातिमा हूँ। अली के हक की खातिर दर बदर घूमी मदीने में, अली के हक की खातिर दर बदर घूमी मदीने में। ये सुन के बंद कर लेते थे सब घर फातिमा हूँ मैं, न मारो ज़ालिमों इस दिल पे नश्तर फातिमा हूँ मैं। नबी की लाडली कहती थी रो कर फातिमा हूँ, न मारो ज़ालिमों इस दिल पे नश्तर फातिमा हूँ मैं। वो अपने बाबा पे दिल खोल के रो भी नहीं पाई, वो अपने बाबा पे दिल खोल के रो भी नहीं पाई। ये कहती रह गई बिनते पैगंबर फातिमा हूँ मैं, न मारो ज़ालिमों इस दिल पे नश्तर फातिमा हूँ मैं। नबी की लाडली कहती थी रो कर फातिमा हूँ मैं, न मारो ज़ालिमों इस दिल पे नश्तर फिदक की गासिबो ए काश तुम भी सोच लेते ये, फिदक के गासिबो ए काश तुम भी सोच लेते ये। गलत दावा करूँगी पेश क्यों कर फातिमा हूँ मैं, न मारो
نبی کی لاڈلی کہتی تھی رو کر فاطمہ ہوں میں، نہ مارو ظالموں اس دل میں لشکر فاطمہ ہوں میں، جسے باغ فدق بابا نے بخشا ہے وراثت میں، جسے باغ فدق بابا نے بخشا ہے وراثت میں، پیمبر کی وہی اکلوتی دختر فاطمہ ہوں میں، نہ مارو ظالموں اس دل پہ نشتر فاطمہ ہوں میں، نبی کی لاڈلی کہتی تھی رو کر فاطمہ ہوں میں، نہ مارو ظالموں اس دل پہ نشتر فاطمہ ہوں میں، بٹھا کے پاس اپنے ایک دن مولا سے یہ بولی، بٹھا کر پاس اپنے ایک دن مولا سے یہ بولی، مجھے پہچان نہ پایا ستمگر فاطمہ ہوں میں، نہ مارو ظالموں اس دل پہ نشتر فاطمہ ہوں میں، نبی کی لاڈلی کہتی تھی رو کر فاطمہ ہوں میں، نہ مارو ظالموں اس دل پہ نشتر فاطمہ ہوں میں، جنازے میں میرے کوئی بھی دشمن آئے نہ ہرگز، جنازے میں میرے کوئی بھی دشمن آئے نہ ہرگز، وصیت آپ سے کرتی ہوں حیدر فاطمہ ہوں میں، نہ مارو ظالموں اس دل پہ نشتر فاطمہ ہوں میں، نبی کی لاڈلی کہتی تھی رو کر فاطمہ ہوں میں، مقطع کا بند سماعت کریں گے ظالموں اس دل پہ نشتر فاطمہ ہوں میں، رضی نوحہ تیرا سن کر صدا شہزادی کی آئی، رضی نوحہ تیرا سن کر صدا شہزادی کی آئی، تیری بخشش کروں گی روز محشر فاطمہ ہوں میں، نہ مارو ظالموں اس دل پہ نشتر فاطمہ ہوں میں، نبی کی لاڈلی کہتی تھی رو کر فاطمہ ہوں میں، نہ مارو ظالموں اس دل پہ نشتر فاطمہ ہوں میں، پیمبر کی وہی اکلوتی دختر فاطمہ ہوں میں، نہ مارو ظالموں اس دل پہ نشتر فاطمہ ہوں میں، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا علماء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شفیع الشہداء، السلام علیکم یا انیس النبور، السلام علیکم یا السلام علیکم یا سلطان یا ابا الحسن یا سردار رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام کمال المحبہ، عجل اللہ تعالیٰ فرجک وصال اللہ تعالیٰ مخرجک وجعلنا من احوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
رسول